الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم سب کا 9واں روزہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ تراویح میں ختم قرآن کے ساتھ ساتھ یہ درس قرآن کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ کل کے درس میں کچھ ساتھیوں نے صلات'tasbeeh کے حوالے سے سوالات کیے تھے، تو مجھے مناسب معلوم ہوا کہ یہ ایک موضوع ایسا موضوع ہے کہ تقریباً اکثر حضرات، بلکہ آپ اس میں خواتین کو بھی شامل کر لیں، خواتین بھی یہ صلات'tasbeeh کے حوالے سے بہت فکر مند رہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ہم ایک نشست اس موضوع کے ساتھ خاص کر لیں۔ صلات'tasbeeh حدیث شریف میں باقاعدہ ثابت شدہ مسئلہ ہے، اور ایک نہیں بلکہ 20 کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، اور میں انشاءاللہ یہ چند منٹ کی گفتگو میں کچھ کتابوں کا حوالہ بھی آپ کو دوں گا کہ حدیث کہاں پہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ قضاء عمری کے نام سے ایک نماز عام لوگوں میں مشہور ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ لیں تو ساری زندگی کی جو قضاء شدہ نمازیں ہیں ان کی قضاء ہو جائے گی اور ان سے جان چھوٹ جائے گی، ہمارے ذمے اس کا جواب نہیں رہے گا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ ایک مغالطہ ہے اور ایک غلط فہمی کی بات ہے۔ ایسی کوئی نماز نہیں کہ ہم پورا سال مسجد سے بھاگتے رہیں، نماز نہ پڑھیں اور یہ سوچیں کہ ہم ایک نماز پڑھ کے باقی نمازوں کی قضا کر لیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی اس طرح پابندی نہ فرماتے، بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اتنا لگاؤ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ساتھ۔ ہاں، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ایک نماز جس کو ہم صلات'tasbeeh کہتے ہیں وہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اگر ہم وہ نماز پڑھ لیں تو ہمارے جو سابقہ گناہ ہیں ان سے ہماری بخشش ہو سکتی ہے، اور وہ اس کی شرعی دلیل ہمارے پاس حدیث شریف میں موجود ہے، اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہے
میں نے ابھی جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ 12واں سپارہ ہے اور سورہ ہود ہے. اس کی آیت نمبر 114 ہے. اس میں اس آیت کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک جو حسنات ہیں، جو نیکیاں ہیں، یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اور یہ جو salatu'tasbeeh ہے یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے. ذالک ذکر للذاکرین، یہ ذکر ہے ذاکرین کے لیے. یہ بھی ایک ذکر ہے کیونکہ اس کے نام سے واضح ہے. اس کا نام salatu'tasbeeh کیوں پڑا؟ الگ الگ نام ہوتے ہیں. صلاۃ التحجد ہوتی ہے، صلاۃ الخوف ہوتی ہے، صلاۃ الکسوف ہوتی ہے، الگ الگ نام ہیں. تو اس کا نام salatu'tasbeeh کیوں ہے؟ اس لیے اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے، نام پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں اللہ تعالی کی تسبیح کثرت سے بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو salatu'tasbeeh کہا جاتا ہے. اب وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہم اس نماز میں کثرت سے پڑھتے ہیں اور یہ اللہ کی تسبیح پڑھنا ہی ذکر ہے. اور اس نماز کی ہر رکعت میں یہ کلمات 75 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں، 75 ٹائمز. اس طرح 4 رکعت پر مشتمل اس نماز میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. اور اس کی شرعی دلیل جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا عباس، کیا میں تمہیں ایک تحفہ، ایک انعام اور ایک بھلائی یعنی ایسی 10 خصلتیں نہ بتاؤں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ جو پہلے ہوئے جو بعد میں ہوئے، نئے یا پرانے، دانستہ یا غیر دانستہ یعنی جان بوجھ کر یا غلطی سے کوئی گناہ ہوئے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس میں صغیرہ کبیرہ بھی آ گئے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، پوشیدہ ہوں یا ظاہری ہوں، چھپ کر کیے گئے ہوں یا سب کے سامنے ہوں، اللہ سب گناہ معاف فرما دے گا. اور وہ 10 خصلتیں وہ کون سی 10 باتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے اپنے چچا کو بتائیں؟ فرمایا کہ آپ 4 رکعت نماز ادا کریں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورہ پڑھیں. جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں. وہ تسبیح کون سی بتائی؟ یہی والی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اس کے بعد رکوع کریں، سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد رکوع ہی میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں. پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور قوما کے کلمات ادا کرنے کے بعد پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد سجدہ کریں. سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں. پھر سجدہ سے اٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں. دوسرے سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں.
اسی طرح ایک رکعت میں تسبیحات کی کل تعداد کتنی ہو گئی؟ 75۔ چاروں رکعتوں میں آپ یہی عمل دہرائیں۔ اے میرے چچا، اگر آپ ہر روز ایک مرتبہ صلات'tasbeeh پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھ لیں، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر میرے چچا سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر ساری زندگی میں ایک بار اس کو پڑھ لیں۔ اب یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے جس کو ترجمہ آپ کو بتایا ہے، یہ حدیث سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190، باب کا نام ہے salatu'tasbeeh، باب salatu'tasbeeh، اور پھر جامع ترمذی میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 109، باب ما جاء فی salatu'tasbeeh۔ سنن ابی ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 1، باب ما جاء فی salatu'tasbeeh، اور صفحہ نمبر ہے 99۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 3 حدیث کی کتابوں کی جلد اور صفحہ نمبر حوالے کے ساتھ، باب کے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے، اور بھی کئی کتابیں ایسی ہیں جس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اور اس میں بھی 300 بار ہی پڑھنا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ دوسرا طریقہ salatu'tasbeeh کے بارے میں جو بتایا گیا وہ یہ کہ ثنا پڑھنے کے بعد مذکورہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھے، جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح کتنی بار؟ ثنا پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنا ہے 15 بار۔ پھر رکوع سے پہلے، رکوع کی حالت میں، پھر رکوع کے بعد، پھر سجدہ اولا میں، پھر سجدہ کے بعد بیٹھنے کی حالت میں، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار پڑھنی ہے۔ تو اگر ساری آپ کاؤنٹ کریں تو اس میں فرق کیا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد پھر نہ بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں، باقی ترتیب وہی ہے جو پہلے بتائی گئی ہے۔ تو یہ کل بن جائے گی 15 بار، یعنی آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پھر اسی ترتیب سے پڑھنی ہے جیسے پہلی رکعت میں ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اور یہ بھی جامع ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 109، اور وہی ہے باب ما جاء فی salatu'tasbeeh۔ تو یہ وہ salatu'tasbeeh ہے جس کا پڑھنے کا طریقہ اور حدیث میں اس کا جو حوالہ ہے یہ میں نے آپ کو بتایا، یہی ثابت ہے حدیث میں۔ باقی وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں اس کی طرف ابھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وقت کم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ salatu'tasbeeh حدیث سے ثابت ہے، باقاعدہ حدیث ہے، اور علماء اور صالحین نے کثرت سے اس کو بیان کیا، اس پہ عمل کیا، اور اس کو پڑھتے رہے اور آگے بھی بتاتے رہے۔ اس میں جتنا بھی جو عمل ہو سکے اس پہ عمل کریں، کوئی اس میں ذوف کی بات نہیں ہے کہ کہیں کہ بھئی، اور یہ ہے بھی اصل میں عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے اعمال کے ساتھ، ذکر کے ساتھ۔ تو علماء بہتر سمجھتے ہیں کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس پہ عقیدہ نہیں بنتا، اگر وہ ذکر کے متعلق ہو یا اعمال کے متعلق ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی، لیکن اس کو تو ضعیف کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔